Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rays of Hope, امید کی کرنوں کے ساتھ طارق غوری حاضر خدمت ہے. ناظرین محترم، ہمیشہ کی طرح ایک نئے اور انتہائی اہم موضوع کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ہم موجود ہیں. انتہائی معزز مہمانان گرامی میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ ہم آپ کا تعارف اپنے مہمانان گرامی سے کرائیں، آئیے ایک بات کو سمجھنے کی یہاں پر کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے حضرت انسان کو تمام مخلوقات میں اشرف پیدا کیا. یہ اعزاز انسان ہی کو حاصل ہوا کہ اس میں انبیاء کرام مبعوث ہوئے. یہ اعزاز بھی انسان کی ہی خاص امتیازیت میں شمار کیا جاتا ہے کہ یہاں کتب اور صحائف نازل ہوئے. رب کریم نے انسان ہی کا انتخاب کیا کہ جنہوں نے رب کریم کی بارگاہ میں وہ سجدہ کیا کہ پروردگار عالم نے جس پر اپنا ظہور فرمایا، اس انداز میں اظہار فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا کہ جب میں نے چاہا کہ خود کو ظاہر کروں تو میں نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا کیا. گویا کہ اس ساری تخلیق انسانی کے سبب اصل کہ جس کے فرمایا کہ اے محبوب اگر تجھے نہ پیدا کرتا تو کائنات نہ بناتا، تو معلوم یہ ہوا کہ جان انسانیت جہاں ہمارے آقا کی ذات والا ہے، حضرت انسان کی موجودگی ایک انتہائی اہمیت کی اس لحاظ سے حامل ہے کہ زندگی بھی اسی کے ساتھ متصف ہے. اور یقیناً جب ایک دن یہ کائنات ختم ہونے والی ہے اور روز محشر کا قیام ہونے والا ہے تو حساب و کتاب بھی اسی حضرت انسان کا ہونے جا رہا ہے. ہر انسان جب تک اپنی اس زندگی کے معاملات میں مشغول ہے، جب تک وہ سانسیں لے رہا ہے، اس کا مطمع نظر یقیناً اس کی سوچ کے مطابق یہ دنیا ہے، اس دنیا کے معاملات ہیں، اس دنیا کی بہتری ہے، اور جس کا حساب و کتاب یقیناً ہم سب نے بالآخر ایک دن اس کی بارگاہ میں دینا ہے. لیکن ان تمام حقائق کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ایک سب سے بڑا سچ جو میرے اور آپ کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ بالآخر یہ زندگی ختم ہو جانی ہے. ہر انسان فانی ہے، اس دنیا سے جانا اس کا اٹل ہے. اٹ از ڈیفینیٹ ٹروتھ. دنیا میں ہر شے پر اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اور اختلاف رائے ہے علاوہ اس ایک سبجیکٹ کے کہ موت برحق ہے. ہم سب اس کے لیے اپنے اپنے تئیں تیاری کرتے ہیں. لیکن یہاں پر آج دو ایسے خاص ٹاپکس ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اس لمحہ سے قبل کہ ہماری آنکھیں اب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں اور ہمیں زیر زمین ہمیشہ کے لیے سپرد خاک کر دیا جائے، ہم ان عوامل کا اہتمام کرتے ہیں جسے عرف میں وراثت و وصیت کہتے ہیں. انہیریٹنس اور ول. یہ وراثت کیا ہے اور یہ وصیت کیا ہے، آج ہم اسے جاننا بھی چاہیں گے، سمجھنا چاہیں گے. یقیناً ضروری نہیں کہ ہر شخص دنیا سے جائے تو کوئی وراثت چھوڑ کر ہی جائے، اور اکثر و بیشتر ہم چونکہ اپنی زندگی کے معاملات میں اتنا مصروف عمل رہتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمارے اہل خانہ کے ساتھ کیا معاملات ہونے ہیں. اگر ہم اس اہل بھی ہیں کہ ہم جانے سے پہلے ان کا شرعی حق ان کے حوالے کر جائیں، اسے مختص کر جائیں، یا وصیت کر جائیں کہ میرے بعد کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہونا چاہیے، ہم زندگی کے شب و روز میں اسے یکسر فراموش کر بیٹھتے ہیں. اور اچانک اگر موت آ جائے تو اہل خانہ صرف سوچتے ہی رہ جاتے ہیں کہ آخر اب ان معاملات کا ہم کس طریقے سے اس کی تقسیم کار کی جائے یا اس کو ٹیک کیئر کیا جائے. یہ ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، اور اللہ نہ کرے کہ جس گھر میں یہ وقوع ہوتا ہے یہ سوالات وہیں اٹھائے جاتے ہیں، یہ سوالات وہیں پوچھے جاتے ہیں. جس گھر میں اللہ نہ کرے کسی گھر میں ایسا عمل موجود ہو، لیکن جب تک یہ معاملات جس گھر میں داخل نہیں ہوتے اس میں یہ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی.
ہم وراثت پر بات نہیں کرتے، ہم وصیت پر بات نہیں کرتے، لیکن یہ کتنا ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ایسی شخصیات موجود ہیں ماشاءاللہ اس شہر میں۔ یقیناً ان ناموں سے، ان شخصیات سے ہر شخص بخوبی واقف ہے۔ آئیے ہم آپ کا ان سے تعارف کرواتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرے ساتھ موجود ہیں شہر کی انتہائی معتبر شخصیت، منہاج القرآن کینیڈا کے ڈائریکٹر، خطیب، امام جامع مصطفیٰ مسساگا میں واقع یہ ادارہ۔ میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں قبلہ حضرت علامہ مولانا محمد احمد اعوان صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ قبلہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے شہر کی نامور شخصیت، لائر ہیں، بیرسٹر ہیں، میرے اور آپ کے اس شہر میں ہزارہ معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ ہی از آلویز دیئر ٹو ہیلپ کمیونٹی۔ کوئی نیا چہرہ نہیں، نیا نام نہیں، ہم سب سے بخوبی واقف ہیں۔ میں خوش آمدید کہہ رہا ہوں آج کے میرے دوسرے پینلسٹ، ہمارے انتہائی محترم معزز جناب قاضی عادل فاروق صاحب۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام طارق صاحب۔ علامہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا، چونکہ سوالات بہت زیادہ ہیں اور یہ موضوعات اپنی جنس میں انتہائی وسعت رکھتے ہیں، تو بغیر وقت ضائع کیے جو میں نے ابتدائیہ پیش کیا وصیت و وراثت کے حوالے سے، پہلے تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا شرعی اعتبار سے کہ وراثت کیا ہے اور وصیت کیا ہے، اور کیوں اس کی اہمیت ہمارے معاشرے میں یقیناً ہے، لیکن یہ بھی میرا اگلا سوال ہوگا کہ ہم اس سے اتنے نابلد کیوں ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں زیر گفتگو دیگر معاملات زندگی کا ضرور ہوتے ہیں، لیکن جب بات وراثت کی ہو تو یقیناً اور وصیت کی ہو تو یہ بہت ہی شد و مت کے ساتھ اس پر گفتگو کرنے سے گھروں میں روکا جاتا ہے۔ کوئی ایک یہ گفتگو کا تاثر بلکہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نہ کرے تمہیں کچھ ہو، کیوں یہ باتیں کر رہے ہو، ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس بارے میں؟ بہت شکریہ محترم علامہ طارق غوری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور زی9 ٹی وی کے محترم شاہ صاحب کا اور علی شاہ صاحب کا اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ محترم قاضی عادل فاروق صاحب بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں وعلیکم کہ السلام۔ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ یقیناً لائق تحسین ہے، اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور محترم شاہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اس پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین۔ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا اور اس طرح کے مسائل کو اجاگر کرنا اس وقت کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ تو یہ جو علم میراث ہے جو آپ نے یہ ٹاپک چھیڑا ہے، اس ٹاپک کو آدھا علم کہا ہے میرے آقا نے۔ سبحان اللہ۔ آدھا علم دوسرا ہے، اور یہ جو میراث کا علم ہے یہ آدھا علم ہے، اور اس کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهَا النَّاسَ، کہ علم میراث کو سیکھا کرو اور اس کو لوگوں کو سکھایا کرو۔ فَإِنِّ امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، جانا ہے۔ اور یہ جو علم ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی کہ یہ علم یعنی قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا لوگوں میں، یعنی یہ علم ناپید ہو جائے گا، اور لوگ میراث کے مسائل لے کر پھریں گے اور ان کا حل بتانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ یہ علامات قیامت میں سے ایک علامت بیان فرمائی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان۔ تو یہ جو میراث ہے اتنا اہم ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں فرمایا تو قرآن کریم کے اندر تفصیل سے بیان نہیں فرمایا، صرف حکم ارشاد فرمایا۔ روزے کے بارے میں فرمایا تو اس کی تفصیل بھی قرآن میں اس طرح سے نہیں بیان فرمائی جس طرح سے میراث کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور اسی طرح سے حج کو آپ دیکھیں تو حج بھی قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو اس طرح سے نہیں بیان کیا ہے۔ اس میراث کو، وراثت کو آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے پورا رکوع اس میں، اور پھر کس کا کیا حصہ ہے وہ حصص بھی بیان کیے۔ تو اس حوالے سے یعنی یہ جو وراثت ہے یہ یعنی بہت ہی اہم ہے، اور اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔
اور رہی بات جو آپ نے وصیت کی فرمائی ہے، تو وہ جو وصیت ہے وہ وصیت پورے اپنے اس میں اسلامی نقطہ نظر سے پورے جائیداد میں وصیت نہیں کر سکتا وہ، یعنی وصیت کا اگر وہ اپنے لیے کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے تو وصیت وہ یہ کرے گا کہ میرے مال کے تیسرے حصے میں سے کوئی رفاہی کام کرنا چاہے تو اس کے لیے وہ کر سکتا ہے، مال کے تیسرے حصے میں سے یعنی کسی کو دینا چاہے تو وہ اس کی وصیت کر سکتا ہے۔ تو باقی جو وصیت کا طریقہ ہے اسلامی نقطہ نظر سے وہ یہی ہے کہ میرا مال میرے آگے جو اعزہ و اقارب ہیں، جو وارثین ہیں، ان میں شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ تو یہ یعنی اسلامی نقطہ نظر سے یہ وصیت ہوگی، اس طرح بہت سے خوب علامہ صاحب. اور جی اگر یہ سوال جو آپ نے کیا اس کا جواب پورا ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر یعنی میں تھوڑا سا اس میں وصیت، اس میں میراث کی اہمیت میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ جو اللہ رب العزت نے آغاز کیا ہے اس میراث کا، وہ آغاز یعنی یہ کیا ہے کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون بل النساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ تو مردوں کے لیے اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابت داروں نے چھوڑا ہے، خواہ وہ مال کم ہو یا زیادہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے۔ اب یہ جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس میں اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ یعنی میں اس میں کوئی ترمیم کر لوں، تو وہ ترمیم کرنے والا پھر آگے میں بتاؤں گا کہ احادیث میں کتنی اس کی وعید ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا اور اس کا حق مار کے دوسرے کو زیادہ دے دیا اور ایک کو کم دیا، تو اس نے یعنی اپنے ساتھ ہی زیادتی کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مرد یا عورت 60 سال اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور پھر موت کا وقت آتا ہے تو وہ وصیت میں کسی کو کم دے گئے اور کسی کو زیادہ دے گئے تو ان کے لیے جہنم لازم ہو جاتی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا یعنی سینسیٹیو معاملہ ہے کہ ہم اس کو نہیں دیکھتے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے، ورنہ یعنی جب یہ میراث کی بات کی ہے تو اللہ رب العزت نے مردوں کی بات بھی کی ہے کہ ان کے لیے مقرر حصہ ہے، اور عورتوں کی بات بھی کی ہے کہ ان کے لیے مقرر حصہ ہے۔ علامہ صاحب میں آپ کو یہاں سوری فار انٹرپشن، میں چاہوں گا اس کو مفصل آپ بیان کیجیے گا، لیکن چونکہ ابھی وراثت پر آپ بات کر رہے ہیں تو میں جاننا چاہوں گا ہمارے محترم دوست قاضی عادل فاروق صاحب سے کہ اپنے معاشرہ میں ڈیفائن کیا وصیت کی شرعی حیثیت کیا ہے، لیکن چونکہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں ظاہر ہے کہ ایک نان اسلامک کنٹری ہے، اس کے اپنے قوانین ہیں، چاہے وہ شادی کی بات ہو، چاہے وہ طلاق کی بات ہو، کسی بھی ہم ٹاپک پہ دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف کینیڈا کے اپنے بائی لاز ہیں۔ اس میں ایک انتہائی اہم چیپٹر ہے جس کو ہم ول کے نام سے جانتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ عوام الناس میں اس کی آگاہی اتنی زیادہ نہیں ہے، there are not much people that really know about it، کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور کیوں اتنا اہم ہے کہ ہم اپنی ول بنوانے کی طرف توجہ دیں۔ تو میں سوال آپ سے کر رہا ہوں اپنا عادل بھائی، کچھ پلیز اس پر روشنی ڈالیے گا کہ آخر کینیڈین قوانین کے مطابق ول کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے ہر شخص کے لیے، کیا فرمائیے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو گوری بھائی تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے یہ ایک ایسا ٹاپک چوز کیا ہے آج جس کی بہت اہمیت ہے اور لوگوں کو اس کا نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ میرے پاس اکثر کلائنٹس آتے ہیں، وہ ان کی پرسیپشن یہ ہوتی ہے کہ شاید اگر وہ ول نہیں بنائیں گے تو سب کچھ گورنمنٹ آف کینیڈا لے جائے گی۔ دیٹ از ون آف دی ریزنس جس کے لیے وہ آتے ہیں۔ لیکن جب میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ول نہیں بھی ہوگی تب بھی یہاں پہ کینیڈین لا اپلیکیبل کر جائے گا، جو کہ یہاں کا سکسیشن لا ہے وہ اپلیکیبل ہوگا، اور آپ کی جو جائیداد ہے وہ گورنمنٹ آف کینیڈا تب تک نہیں لے سکتی جب تک کہ لاسٹ آپ کا کوئی ریلیٹیو یا نیکسٹ ٹو کن جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو ایک تو یہ مسکنسیپشن لوگوں کو دور ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جو ڈویژن کا معاملہ ہے،
माशाल्लाह मेरे पास बहुत सारे पाकिस्तानी और इवन नॉन पाकिस्तानी मुसलमान बहन भाई आते हैं अपनी विल बनाने के लिए, और डिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास कनेडियन लॉ में इख्तियार है कि आप आपकी जायदाद को जैसे चाहे डिवाइड कर दीजिए। अगर आपकी विल नहीं है तो तब सक्सेशन लॉ जो है कनाडा का वो अप्लाई करेगा, जिसके अपने तरीके हैं डिवीजन करने के। लेकिन अंडर द कनेडियन लॉ देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन कि आपने किसी को इतना देना है और किसी को इतना देना है, किसी को ज़्यादा देना है, किसी को कम देना है, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जब लोग हमारे पास आते हैं, स्पेशली मुसलमान बहन भाई, वो इस माइंडसेट से आते हैं कि हमें ऐसी विल बनानी है जो कि डिवीजन जो है वो इस्लामी लॉ के मुताबिक हो, लेकिन उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो कनेडियन लॉ के मुताबिक हो। दैट्स हाउ इट शुड बी। क्योंकि अगर आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट जनरेट कर देते हैं जिसमें आप डिवीजन तो इस्लामिक लॉ के मुताबिक कर देते हैं, लेकिन आप उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर कनेडियन लॉ के तहत नहीं करते, तो दैट डॉक्यूमेंट मे बी कंसिडर्ड नल एंड वॉइड बाय द कोर्ट। अगर भाई माजरत थोड़ा सा रोशनी डालें दोबारा इस चीज़ पर, शायद हमारे नाज़रीन इसको ना समझ पाए हों इस नुक्ते को, और ये बड़ी अहम बात है, मैं चाहूँगा थोड़ा सा उसको फर्दर एलेबोरेट करें कि वो चाहते हैं कि अब चूँकि ज़ाहिर शरई पाबंदी भी है हम पर कि अगर मेरी जायदाद है, मेरा घर है, बैंक बैलेंस है, कि मैं उसे शरा के उसूलों के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि हम तकसीम करें जी, लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कैनेडियन गवर्नमेंट हो, उससे क्या मुराद है आपकी? दोबारा थोड़ी समझ डालिएगा इसके ऊपर। देखिए डिवीजन जो है आपके एसेट्स की वो आपके कंट्रोल में है। अगर आप चाहें अपनी बीवी को एक ख़ास हिस्सा दे सकते हैं, अपनी औलाद को एक ख़ास परसेंटेज से उसमें से अपनी स्टेट में से आप उसको हिस्सा दे सकते हैं। अब उसको एक पेपर पे लेके आना है तभी वो एप्लीकेबल होगा। अगर वो डॉक्यूमेंट पेपर पे नहीं आएगा और प्रॉपर तरीके से वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, जो कि कनेडियन लॉ की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि कनेडियन लॉ की रिक्वायरमेंट है कि विल के मिनिमम 2 विटनेस होने चाहिए ठीक है। जब विल एग्जीक्यूट की जाए। नॉट ओनली दैट, वो जो आपके विटनेसेस हैं वो आपके बेनिफिशरीज या उनकी स्पाउसेस नहीं हो सकते। अगर बेनिफिशरी खुद ही एक किसी ने एक विल बनाई है, उसका जो बेनिफिशरी उसका बेटा है, अगर वही बेटा उसका विटनेस बन जाएगा तो वो विटनेस कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर द विल पर्पसेस। तभी भी वो डॉक्यूमेंट जो है वो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। तो वो जो उनकी डिवीजन उन्होंने की है वो वैसे ही नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो एग्जीक्यूशन का मतलब है उसको प्रॉपर तरीके से लिखना और प्रॉपर तरीके से उसको एग्जीक्यूट करवाना, और दैट्स पीपल कम टू अस कि भाई आप उसको प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझूंगा कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाइयों का ख्याल ये होता है कि भाई हम तो मुसलमान हैं, जब हमारी डेथ होगी तो हमारा जो एसेट है वो इस्लामिक लॉ के तहत डिवाइड किया जाएगा। प्लीज़ इस चीज़ को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग ठीक कीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम लोग एक इस्लामिक कंट्री में नहीं हैं, यहाँ पे इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट नहीं है। अगर कोई शख्स की डेथ हो जाती है तो उसकी स्टेट जो है इस्लामिक, डेथ कनाडा में हो जाती है तो उसकी जो स्टेट है वो कनेडियन लॉ के मुताबिक डिवाइड की जाएगी, इस्लामी लॉ के मुताबिक डिवाइड नहीं की जाएगी। अगर विल ना हुई तो, अगर विल ना हुई तो जी, इसीलिए विल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मुसलमान लोगों के लिए जो इस चीज़ को कंसिडर करते हैं। जैसा कि अल्लामा अवान साहब ने फरमाया कि अगर आपने अच्छे तरीके से, मतलब कानूनी तो इस्लामिक तरीके से आपने विल को हिस्से नहीं किए तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह शामिल किया जा सकता है कि जिसके लिए आप जहन्नम में भी जा सकते हैं। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए अगर देखा जाए तो विल मुसलमानों के लिए इस अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। अगर बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरे पास अब 2-3 और सवाल जहन में आ गए हैं। I'll come back to you। जी ज़रूर। अल्लामा साहब आप प्लीज़ दोबारा से, मैं आपको उसी पॉइंट पर लाऊंगा कि जहाँ से आपने उसको छोड़ा है, कि थोड़ा सा रोशनी डालिएगा कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हिस्से तकसीम किए हैं, आपने मर्दों का बयान किया, अब ख़वातीन की तरफ आप इशारा फरमा रहे थे, तो प्लीज़ इशारा फरमाइएगा कि ख़वातीन का जो हक़ है विरासत में वो किस तरह से बयान किया गया है। जी देखिए, यानी ज़ाहिर है
मर्द के मुकाबले में खातून का यानी मर्द के 2 हिस्से होंगे और खातून का 1 हिस्सा होगा। तो यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें विरासत वसीयत का हुक्म दिया है, विरासत तकसीम करने का हुक्म दिया है, तो मर्द का 2 हिस्से होगा और औरत का 1 हिस्से होगा। अब इसमें जो यानी विरासत होगी उसमें जो करीब का रिश्तेदार है उसके होते हुए बईद वाला मारूम होगा। तो उसमें फिर कैटेगरीज हैं, कुछ कुछ असाबुल फराइज हैं, कुछ असबात हैं, कुछ ज़विल अरहाम हैं। तो उसमें यानी आप देखें कि बाप है, बाप का करीबी बेटा है, और फिर उसकी बीवी है बंदे की अपनी, तो यानी बीवी, खामंद, उसका माँ बाप और औलाद, ये अगर हैं तो फिर यही वारिस हैं, और बाकी जो दूसरे हैं वो बोध के हवाले से मारूम होंगे, सिर्फ यही होंगे। यानी बेटे हैं और साथ पोता है, तो पोता भी बईद है, यानी वो भी बेटे के होते हुए वारिस नहीं होगा। तो अगर यानी वो जो वरसा हैं वो अगर उस यतीम जो पोता है, भाई की औलाद हो गई ना, उनके मरहूम के तो औलाद है, फिर आगे उसकी औलाद की जो औलाद है उस मरहूम के बेटों की वो आगे यानी भाई की औलाद हो गई, तो वो अगर अपनी रज़ा से कुछ उनको करना चाहें तो कुरान करीम ने फरमाया वइदा हदर अल किस्मता उलुल कुरबा वल यतामा वल मसाकिन फरजुकूहुम मिनहु वक़ूलू लहुम क़ौलन मारूफा। और अगर कुछ यतामा हैं और उनको अगर वो सारे मिल के उसको देना चाहते हैं तो ये अपनी उससे दे सकते हैं, लेकिन ये है कि यानी शरअन वो जो पोता है वो महरूम होगा बेटों के होते हुए। तो ये पहली कैटेगरी है। फिर उसके बाद अगर औलाद नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, तो उसके बाद फिर ऊपर दादा परदादा, और उस वो जो दादा है उस दादा के साथ जो रिलेटेड है वो यानी इस मरहूम के बहन भाई हो जाएंगे। अच्छा अल्लामा साहब, मैं थोड़ा सा यानी उसको ताकि समझने में हमारे जो नाजरीन ज़ाहिर है जो पहली बार सुन रहे होंगे दे माइट गेट कंफ्यूज विद दिस, मैं इसकी चाहूँगा थोड़े से एग्जांपल सेट कर लेते हैं। लेट्स से किसी शख्स के पास $100 हैं, अब वो चाहता है उसको तकसीम करना अपने वरसा में। अब उसके 2 बेटे हैं, उसकी एक ज़ौजा हैं, 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, इससे कि लोग आसानी से समझ जाएंगे इंशाअल्लाह। इसकी तकसीम किस तरह से होगी इरशाद फरमाइएगा। यानी उसकी बीवी है और 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं और 2 बेटियां हैं, तो यानी वो अगर औलाद हो तो बीवी को 8वां हिस्सा आएगा, 8वां और हिस्सा बाकी आएगा। जो 8वां हिस्सा, और बाकी जो जायदाद है उसमें बेटों को 2 हिस्से और बेटियों को 1 हिस्सा आएगा, इस तरह से। ठीक है, तो 5 हिस्से टोटल उसके हो जाएंगे। अब नवासा नवासी या पोता पोती उसमें शामिल नहीं होंगे। नहीं, वो चूंकि बईद के रिश्ते हो जाएंगे, करीब वाले मौजूद हैं तो बईद वाले उनके होते हुए नहीं वो मारूम होंगे। ठीक है, जब चले थोड़ा सा ये आसान हो गया समझना। अब एक और शे है अल्लामा साहब, कभी जायदाद अनडिक्लेयर्ड होती है, मिसाल बीवी को या बच्चों को ख़बर नहीं होती कि वालिद के बैंक अकाउंट में कितना पैसा था या कितने अकाउंट थे या जायदादें कितनी थी और कहाँ कहाँ थीं। अचानक खुदा न खासा हादसा हुआ, कोई वजह हुई और इंतकाल हो गया। अब जो अनडिक्लेयर्ड है उसके बारे में शरअ क्या कहती है? वो जो ज़ाहिर है उसकी मीरास तो है, विरासत तो है, बच्चों का उस पर हक़ भी है। अब जो अनडिक्लेयर्ड है, जो कि बच्चे जिस पर मुत्तला न थे, उस बारे में क्या कहिएगा? नहीं, वो ज़ाहिर है अगर वो डिक्लेयर्ड है या अनडिक्लेयर्ड है, वो जब पता चल जाए कि ये जायदाद मरहूम की है तो ज़ाहिर है वो फिर मरहूम की जायदाद वारसों की होगी, तो वारसों में उसी तरह से तकसीम की जाएगी जिस तरह से शरीयत ने हुक्म दिया है। उसका भी जब इल्म में आ जाएगा तो ज़ाहिर है कि एग्जैक्टली वही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न रहेगा। जी हाँ जी, उसी तरह वही पैटर्न होगा। इसमें एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं, आदिल भाई की तरफ आते हैं। अगर कोई दूध शरीक बच्चा हो, अगर उसकी अहलिया ने किसी को दूध पिलाया है,
اب وہ اس کا رضائی بیٹا ہے، کیا وہ بھی شامل ہوگا علامہ صاحب اس میں؟ نہیں، دیکھیے جو وراثت کے اندر جو بیان کیے ہیں وہ یعنی اللاتی بھائی، وہ اللاتی حقیقی بہن بھائی وہ جن کے ماں باپ ایک ہو. اللاتی وہ ہوتا ہے جن کا باپ ایک ہو اور مائیں جدا ہوں. اور اخیافی وہ ہوتا ہے جن کا یعنی باپ جدا ہوں، ماں ایک ہو. یعنی ایک ماں سے پہلے بیٹا تھا، پھر اس کی شادی دوسرے بندے سے ہو گئی، پھر ٹھیک ہے، اس سے وہ ہو گیا، تو یہ اخیافی ہوں گے. تو یہ جو دودھ شریک بھائی ہے، یہ اس سے حرمت مصاہرت تو ثابت ہوتی ہے، وراثت نہیں ثابت ہوتی. ثابت نہیں یعنی ہوتی. حرمت مصاہرت یہ ہے کہ ان کا نکاح نہیں ہوگا، وارث نہیں ہوں گے. بہت خوب. اور ایسے کئی میرے سامنے سوالات رکھے ہیں. ناظرین کرام، انتہائی اہم موضوع ہے. ہمارے ساتھ اپنے اپنے مضامین کی دو علمی شخصیات الحمدللہ موجود ہیں. وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا انشاءاللہ. we'll be right back. You are watching Rays of Hope with طارق غوری. آج کا موضوع ہے وراثت و وصیت. جہاں بھی آپ دنیا میں رہتے ہیں، چاہے آپ کینیڈا میں ہوں، کینیڈا سے باہر ہوں، یہ ایک ایسی جہت ہے علم کی جس پر میری، آپ کی، سب کی نگاہ بہت ضروری ہے کہ اچھے انداز میں ہو، تاکہ جو کچھ بھی ہم زندگی میں کما رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، اور عنقریب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، آپ کو بھی جانا ہے، تو ہم اپنے ورثاء کے لیے وہ تمام امور جو اللہ اس کے پیارے محبوب نے بصورت شریعت مطہرہ مجھے اور آپ کو حکم فرمایا ہے، جس کا جو انداز ہے تقسیم کا، اس انداز میں وہ امانتیں مجھ تک پہنچ سکیں. We'll be right back. You're watching Rays of Hope with Tariq Ghauri. KK Travel believe in providing everyone the first-class customer service. We take care not only for your air ticket, but dignity and respect as well. We are available for you anytime on WhatsApp, even while you are in Pakistan or any other destination. KK Travels guarantee lowest prices and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Real Link Law Professional Corporation. We take pride in our work ethic to have assisted a variety of clients for more than 10 years. Buying or selling a house can get stressful. We understand the importance of such transactions. Let us offer a hand to make this life-changing transition a smooth one for you. Real Link Law's professional team will provide you with the most appropriate solution and pleasing representation to your immigration needs. We cover extensive services including real estate law, immigration law applications and representation, wills and power of attorney, commissions and notary public. Dealing with legal matters requires trustworthy and proper representation. We aim to provide the same here at Real Link Law. We deal with real estate law, immigration, and wills and estate laws. Come and experience yourself. Looking forward to assist you. Let us make a difference to your experience through our services. Real Link Law Professional Corporation, 302-250 Consumers Road, North York, Ontario. M2J 4V6 Canada. Phone number 416-497-6060. اگین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کا موضوع ہے ہمارا وراثت و وصیت شرعی اور کینیڈین قوانین کے مطابق. انتہائی اہم دلچسپ گفتگو ہے. یقیناً آپ اس سے بہت استفادہ بھی کر رہے ہوں گے. ناظرین محترم، آج کی تاریخ میں جب کہ سوشل میڈیا کا یہ زمانہ ہے، ہمارے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون ایک ٹچ کا صرف محتاج ہے، اور جو ایڈریس، جو معلومات، جو انفارمیشن آپ کو چاہیے آپ کے سامنے وہ موجود ہوتی ہے. لیکن اتھینٹک سورسز کے ذریعے معلومات کا ہونا یہ آج کے زمانے میں پہلے سے زیادہ ضروری ہو چکا ہے. اسپیشلی مائی ینگ فیلوز، مائی ینگسٹرز، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. گوگل would tell you what you're looking for, but Google would not tell you whether it is the most authentic or not. یہ ایک المیہ ہے جو میں اور آپ ہم سب فیس کر رہے ہیں. ہم اسلامک ورڈکس، فتاوی، معلومات، انفارمیشن کے لیے کوسچنز لکھتے ہیں، کوئی بھی آنسر پاپ اپ ہوتا ہے،
ہم کبھی جا کے ویریفائی نہیں کرتے کہ یہ ایکچوئل سورس کیا ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے سازشی عناصر ہیں کہ جن کی سب سے پہلے ویب سائٹ اوپر آتی ہیں، اور یقیناً بہت زیادہ ممکن ہے کہ ہم اس سے مس گائیڈ ہو رہے ہوں اور ہو جاتے ہوں، اور آئندہ بھی ہوتے رہیں، اگر میں اور آپ اس پر توجہ نہ دیں کہ جو انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے وہ کس مصدر سے مل رہی ہے، اس کا اوریجن کیا ہے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری اس حوالے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لائر بیرسٹر، ہمارے عزیز ساتھی، عزیز دوست جناب عادل فاروق صاحب. فرمائے، آپ نے گزشتہ کوشچن میں آپ نے ہمیں ایک ٹرم یوز کی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، بالعموم جو آپ کے پاس، آپ نے فرمایا کلائنٹس آتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بغیر ول کے اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں تو ہماری تمام پراپرٹی گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے وہ اپنے اختیار میں لے لیتی ہے. آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ایسا نہیں ہے، جب تک کہ آپ کا اخیر نیکسٹ آف کن موجود ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیپن دس وے. ہمارے ناظرین کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتائیے کہ نیکسٹ آف کن کسے کہتے ہیں اور یہ کہاں تک چین جا رہی ہے؟ دیکھیے، تھوڑا سا اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو کینیڈین سکسیشن لا ریفارم ایکٹ ہے اس کا حوالہ دینا پڑتا ہے، کیونکہ وہی وہ قانون ہے جو کہ انٹیریو میں وراثت کے قانون کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو ٹو اسٹارٹ ود، اگر کوئی بندہ یہاں پہ بغیر ول کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اگر اس کی وائف ہے، صرف وائف ہے اور کوئی بچہ نہیں ہے، تو اس کی 100% اسٹیٹ اس کی وائف کو چلی جاتی ہے. جو کچھ بھی ہے سب کچھ وائف کا ہے. لیکن اگر اس کی ایک وائف ہے اور ایک بچہ ہے اس کا، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے لڑکا ہے، تو پھر اس دونوں میں 50-50 ڈیوائڈ ہو جاتی ہے اسٹیٹ. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک وائف ہے اور ایک سے زیادہ بچے ہیں تو ان میں وائف جو ہے اس کو 1/3 ملتا ہے، اور باقی جتنے بھی بچے ہیں ان میں باقی 2/3 ایکولی ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ ہے کینیڈین لا اگر آپ کی ول نہیں ہے. لیکن کیونکہ جب ہم کینیڈا میں ہیں، چاہے آپ ول اسلامی لا کے تحت بنا لیں، چاہے آپ کی ول نہ ہو، دیر آر سرٹن تھنگس جو کہ امپلیمنٹ ہو جاتی ہیں. جیسے فیملی لا کی بھی اس میں انوالومنٹ آ جاتی ہے تھوڑی سی. اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ بغیر ول کے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایک لا ہے جس کو کہتے ہیں، ایک پیمنٹ ہوتی ہے پریفرینشیل شیئر اس کو کہتے ہیں. یہ پریفرینشیل شیئر کی اماؤنٹ ابھی ریسنٹلی چینج ہوئی ہے. پہلے یہ 2 لاکھ ہوا کرتی تھی، اب یہ 3.5 لاکھ پریفرینشیل شیئر ہے جو ایک اسپاؤس کا ہوتا ہے. اگر کسی کی ڈیتھ بغیر ول کی ہو گئی ہے تو جو سروائیونگ اسپاؤس ہے اس کے پاس رائٹ ہے وہ کہے جی مجھے میرا پریفرینشیل شیئر چاہیے آؤٹ آف دا اسٹیٹ. تو اگر اس کی اسٹیٹ $3.5 لاکھ سے کم کی ہے تو چاہے اس کے 10 بچے ہیں، سب کا سب اس کا سروائیونگ اسپاؤس لے جائے گی. بچوں کو کچھ نہیں ملے گا. رائٹ، یہ کینیڈین لا ہے. اگر اس کی اسٹیٹ 10 لاکھ کی ہے تو اس کی وائف کے پاس رائٹ ہے کہ کہے جی پہلے $3.5 لاکھ مجھے دیں اور جو باقی کا بچہ ہے اس کو کینیڈین لا کے مطابق ڈیوائڈ کریں. اچھا. رائٹ، اس طرح سے یہ وہ ڈویژن ہے جب کوئی بندہ کسی ول کے بغیر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اگر اس مرنے والے کی کوئی وائف نہیں ہے، کوئی بچے نہیں ہیں، تو پھر جیسے آپ نے بیان کیا اسی طریقے سے چیزیں جاتی ہیں. پہلے پیرنٹس، پھر آپ کے بہن بھائی، پھر آپ کے بھتیجے بھانجے، یہاں تک وہ جاتی ہے چیز، اور ان میں پھر وہ چیزیں ایکولی ڈیوائڈ کی جاتی ہیں. یہاں کینیڈین لا میں بالکل ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکے کو ڈبل دیا جائے اور لڑکی کو سنگل دیا جائے. تو یہ ہے سکسیشن لا کی ڈویژن. ان دا کیس دیر از نو ول. اس میں ایک چیز اور میرے ذہن میں آ رہی ہے جو کہ اس کا تعلق غالباً وصیت سے تو نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب رشتے میں ہوتے ہیں میاں بیوی، God forbid anything happens if they go separated or divorced، تو اس میں بیوی کو 50% جاتا ہے whatever husband owns. Is that right؟ جی، وہ اس کو ایکولائزیشن کہتے ہیں، جو کہ تب ہوتی ہے جب میاں بیوی میں کوئی علیحدگی کا سلسلہ چل رہا ہوتا.
تو اس میں ایسا کوئی کنڈیشن نہیں ہے گورنمنٹ آف کینیڈا کی، جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی 3.5 لاکھ کا جو گورنمنٹ نے ایک نمبر دے دیا ہے کہ شی کین کلیم فار سچ نمبر، تو زندگی میں ایسا کوئی کلیم وہ نہیں کر سکتی؟ نہیں، یہ 3.5 لاکھ والا کلیم ہے ہی ڈیتھ کے بعد. اس کا زندگی میں کوئی زندگی میں اس کی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو زندگی میں اگر ہسبینڈ if he owns like something of worth of $1 million, so she already can claim $500,000. Half of that. She already like been assigned with that. جی بالکل. اس میں ایک چیز اگر آپ مجھے اجازت دیں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں اس میں. جی جی. میں نے کچھ کیسز ایسے بھی دیکھے ہیں جہاں پہ میاں بیوی کی علیحدگی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، اور وہ آپس میں رضامندی کے ساتھ بغیر کسی کو انوالو کیے ہوئے وہ اپنی جائیداد کو آدھا آدھا تقسیم بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کو قانونی طور پہ ڈائیورس نہیں دیتے. اوکے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے نہ تو کوئی ایگریمنٹ کیا ہے، نہ انہوں نے قانونی طور پہ ڈائیورس دی ہے. اور اگر اسی ڈائیورس دیے بغیر کسی ایک اسپاؤس کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر دوبارہ کینیڈین لا اپلائی ہو جاتا ہے. اوکے، جو جس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کی جائیداد میں سے وہ جو بچا ہے وہ واپس آ جائے گا کہ ہاں جی میرا حصہ ہے، کیونکہ میں لیگلی میرڈ ہوں ابھی تک. اوکے، سو یہ بھی ایک بات بڑی اہم سامنے آئی کہ God forbid if someone is getting divorced, there has to be done via court. جی، And you have to have a divorce certificate. ایگزیکٹلی وہ جو اسلامی ڈیورس ہے وہاں پہ کام نہیں آئے گی. There has to be through Canadian Canadian court. courts, this is through Canadian court system. اگر زبانی اگر کاغذ پر لکھ کر ہسبینڈ نے دیا ہے فار ایگزامپل، That is not acceptable. It's under not Canadian law. acceptable. It is not. وہ آپ اسلامی لا کے تحت کہ تو آپ شاید اس کو امپلیمنٹ کر لیں گے اپنی تسلی، اپنی روح کی تسلی کے لیے، لیکن اگین جو وہی بات ہے کہ ہم وی آر ناٹ ان دا اسلامک اسٹیٹ، ہم کینیڈا میں ہیں تو ہمیں یہاں کے رولس اپلائی فالو کرنے ہیں مختلف اپنی لائف اسٹائل کو مینیج کرنے کے لیے. بہت اہم نقطہ آپ نے یہاں پر بیان کیا ہے، اور یقیناً یہ بہت ساری انفارمیشن ایسی ہے کہ پہلی بار ہمارے ناظرین کی سماعتوں سے شاید گزر رہی ہوں گی. علامہ صاحب آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اسی سے ریلیونٹ یہ کوسچن ہے. اب جب ہم وراثت کی بات کر رہے ہیں، اب ایک شخص نے اپنی زندگی میں اپنا جتنا بھی ترکہ تھا، جو اس کی میراث تھی، اس نے شرعاً تقسیم کر لیا. فار ایگزامپل اس کے پاس $100 ہیں یا $1000 ہیں، اس نے وہ ڈیوائڈ کر لیے. اب کیا وہ زندگی میں، اب جب کہ وہ زندہ ہے، کیا اپنے بچوں کو دے کر فارغ البال ہو سکتا ہے؟ جی، اس سوال کا جواب آپ کو میں دیتا ہوں. اس سے پہلے یعنی وہ جو چونکہ وراثت کی بات ہے تو اس میں سب سے پہلے اس کے ترکے میں سے جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے کفن دفن کا جو انتظام ہے وہ اسی کے یعنی مال سے کیا جائے گا. مال سے کیا جائے گا. دوسرے نمبر پر جو اس پر اگر کوئی قرض ہے تو وہ قرض بھی اسی میں سے پہلے ادا کیا جائے گا. بہت اہم بات ہے، بہت شکریہ. اس کے ذمے جو قرض ہے وہ ادا ہو جائے، اور اس کی تجہیز و تکفین کے معاملات اسی کے پیسوں سے ہو جائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ صاحب نصاب تھا، اس پر حج فرض تھا، تو وہ حج بھی یعنی وہ اگر وہ رسا چاہیں تو اس کے پیسوں سے اس کے لیے حج بھی کرایا جا سکتا ہے. حج بدل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں، لیکن یہ وہ رسا کی مرضی سے ہوگا. وہ جو قرض ہے لوگوں کا اس نے دینا ہے، وہ رسا چاہیں یا نہ چاہیں وہ اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا پہلے اس سے. تو یہ ضروری چیز تھی جو میں نے گزارش کر دی. دوسرا دوبارہ دہرا دیجیے ایک دفعہ اور پلیز تینوں چیزوں کو. یعنی جب آدمی فوت ہو جائے تو اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین ہوگی. ٹھیک ہے. وہ جو خرچہ سارا ہے اس کی جائیداد سے ہوگا. اور دوسرا کسی کو اگر اس نے قرض دینا ہے تو کوئی قرض خواہ آ گئے اور انہوں نے کہا ہمارا اس نے قرض دینا تھا، تو وہ قرض اسی کی جائیداد سے دیا جائے گا وارثوں کو تقسیم سے پہلے. تو اس کی تجہیز و تکفین اور قرض کی ادائیگی کے بعد جو مال بچے گا وہ وارثین میں تقسیم ہوگا. اگر انہوں نے چاہے زندگی میں اس کو جی وہ جو زندگی والا معاملہ ہے اس میں یعنی وہ کر سکتا ہے، لیکن کرے گا اسی طرح سے جس طرح سے شریعت نے حصے بنائے ہیں. اگر وہ اپنی مرضی سے کسی کو زیادہ دے دے گا، کسی کو کم دے دے گا، اس میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کرتا ہوں، اس طرح ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں
تو اس لیے ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اس کا وبال کتنا ہے. حضرت نعمان بن بشیر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے عطیہ دیا. میری والدہ عمرہ بنت راہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں راضی نہیں جب تک آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں. تو میرے والد آقا کی بارگاہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی کہ میں نے عمرہ بنت رواحہ سے پیدا ہونے والے بیٹے کو عطیہ دیا ہے، تو میری بیوی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو گواہ بنا لوں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تو نے اپنے اس بیٹے کو دیا ہے باقی سب بیٹوں کو بھی ویسے ہی دیا ہے یا صرف ایک کو دیا ہے؟ تو اس نے کہا صرف ایک کو دیا ہے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں انصاف کرو، اور تو مجھ سے اس چیز کے بارے میں بات یعنی ہاں کرانا چاہتا ہے جو سراسر ظلم ہے، تو ظلم پر میں کیسے تیری گواہی دے سکتا ہوں. تو اس حوالے سے تمام اولاد یعنی وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، تو جو شریعت نے حصے مقرر کیے ہیں اس کے مطابق ان کو وصیت میں لکھ دے کہ اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا حصہ، اس کا اتنا. تو یہ زندگی میں بھی ہو سکتا ہے، کر سکتا ہے. زندگی میں انہوں نے لکھ دیا کہ یہ رقم، جیسا آپ نے فرمایا اگر قرض ہے تو پہلے وہ قرض ادا کر دے کہ یہ رقم میری تکفین میں، تجہیز و تکفین میں جو ہے استعمال میں آ جائے گی اور باقی یہ تقسیم ہو جائے. اب اس کا انتقال ہو جاتا ہے. اب جو اولاد ہے آگے وہ کس حد تک پابند ہے کہ وہ اس کو فالو کرے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا بیوی ہوتی ہے یا کوئی گھر میں ایسا خود سر مزاج جو انڈیویجول ہے، اور میں ماضی قریب میں بھی واقعات دیکھے ہیں، ماضی بعید میں بھی ہم نے سنے ہیں کہ they don't go for it. کوئی ایک بڑی دکان پہ قبضہ کر لیا، چھوٹی کسی کے حصے میں تھی، اس نے اس کو چھوڑ دیا. یعنی کہ یہ جو اختلافات کی جو فضا ہے، تو کیا اگر کوئی پیچھے اس پر عمل نہ کرے تو کیا مرحوم پر اس کا کوئی باز پرس ہے علامہ صاحب؟ نہیں، مرحوم نے تو اپنا حق ادا کر دیا. اب آگے جو ظلم کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ظالم اس کا حساب دے گا. مرحوم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا. اس نے تو کہا کہ میں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا اس کے مطابق میں نے یہ تقسیم کر دی ہے. تو اس کے بعد اگر کوئی طاقتور ہے اور اس نے اپنی طاقت استعمال کرتے ہوئے جو کمزور ہے اس کا حق سلب کر لیا ہے، تو یہ جو ظلم کرنے والا ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور یہ گرفت میں آئے گا. اسی سے متعلق ایک اور سوال جو اکثر ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی بھی جاتی ہے علامہ صاحب، اور یہ بارہا سوال سننے میں آتا ہے، بیٹی کی شادی ہو گئی، وہ اپنے سسرال چلی گئی، اب والد کا انتقال ہو گیا، تو بھائی اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ تم اس گھر سے اب تعلق نہیں رکھتی، تم کسی اور گھر کی ہو چکی ہو، تو اس کا حق طلب کیا جاتا ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں آئے دن یہ کہانیاں. اس کی شرعی کیا حیثیت علامہ صاحب، کیا فرمائیے گا؟ میرے آقا نے فرمایا من قطع میراثا وارثتاً قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ. جس نے اپنے وارث کی وراثت ختم کی، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی جنت کی میراث ختم کر دے گا. اللہ تو یعنی یہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے ایسے، یعنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا کہ جی، اور یہ والدین بھی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے سخت وعید بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی کو اس کی وراثت سے محروم کیا گیا تو وہ یعنی یہ مت سمجھے کہ اس نے کوئی اچھا کام کیا. بیٹے کو دے کر اسے جنت میں کوئی اونچا محل نہیں مل جائے گا، اور بیٹی کو محروم کر کے یہ ہوگا کہ وہ جنت سے محروم ہو جائے گا. تو یعنی وہ جو مرنے والا ہے وہ اپنے لیے وبال جان بنا کے گیا ہے، اور اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے گیا اور پیچھے جس نے یہ تماشا کیا ہے تو وہ اس کے لیے یہ حکم ہوگا کہ اللہ رب العزت اس کی جنت کی میراث اس سے چھین لے گا. یہ کوئی چھوٹی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے. ہر ایک نے جانا ہے یہاں سے. تو یہ دنیا تو چند دن کی ہے، تو اس کو اگر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی غلامی کا دم بھرا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی اور رسول مانتے ہیں اور دین ہمارا اسلام ہے، تو پھر یہ خالی زبانی تو نہیں نہ ہونا چاہیے. تو جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، جو ان کی مرضی ہے، اس کی مرضی کے مطابق پھر ساری چیزیں ہونی چاہیے. تو ہوں گی تو کرنے والا وہ اس کا ثمر اور اجر لے گا، اور اگر
کوئی نہیں کرتا, انکار کرتا ہے, تو پھر ظاہر ہے اس کا وبال اس پر ہوگا. consequences are there. عادل بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں. یقیناً ایک جملے جو ہم سن رہے ہیں, ہمارے ناظرین سماعت کر رہے ہیں, سننے, سمجھنے اور اپنانے جانے کے آف کورس لائق ہیں, اور یقیناً اس میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہم یہ ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے یہ علم حاصل نہیں کیا, ہم اس کا مطالعہ نہیں کرتے, ہم اس کی سماع نہیں کرتے, علماء سے ہم رجوع نہیں کرتے, تا وقتے کہ God forbid thing happens all of a sudden, تو پھر انسان ضرور پریشان ہوتا ہے کہ اب کہاں جائیں اور کس سے ہم رہنمائی حاصل کریں. عادل بھائی عرض کیجیے گا, ہم دیکھتے ہیں اور یقیناً یہ ایک آپ مسئلہ ایسا ہے کہ روزانہ غالباً آپ لوگوں سے سنتے ہیں, ان کو اس کا حل بھی آپ بتاتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. گھروں میں اختلافات ہوتے ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, کچھ وجوہات کی بنا پر ظاہر ہے کہ لوگ ڈائیورس تو نہیں دیتے لیکن ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. کبھی شوہر اذیت میں ہوتا ہے, کبھی بیوی اذیت میں ہوتی ہے. تو ایسی صورتحال میں اگر شوہر یا بیوی سسٹم کو مس یوز کرنا چاہے, یعنی کہ وہ یہ چاہے کہ شوہر سے تمام پیسہ میں اپنا لے کر اور اس کو میں کنگال کر اور الگ ہو جاؤں, اس پہلو پر اگر ہم غور کریں, اور شوہر یہ چاہے کسی طریقے سے میں اپنا سارا پیسہ کہیں ایسی جگہ پر پوشیدہ کر دوں کہ اس کی نگاہ میں نہ ہو, آپ فرمائیں کہ قانون کہاں تک ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے؟ دیکھیے, یہ جو آپ کا کویشچن ہے تھوڑا سا آف دی ٹاپک ہے, کیونکہ اس کا ول سے کوئی تعلق نہیں ہے. ول سے تعلق نہیں ہے, رائٹ. تو اگلا سوال میرا اس سے جو جڑے گا وہ ول سے ہوگا پھر. تو یہ فیملی لاء کا ایک کویشچن ہے, کیونکہ یہاں پہ جو کینیڈا میں جب ہم ہوتے ہیں, یہ دیر از اے پروسیجر جس میں کہ جب ہم کورٹس میں فیملی لاء کے لیے فائٹ کرتے ہیں اپنے کلائنٹس کے لیے, تو اس پروسیجر کے تحت ہمیں دونوں اسپاؤسز کو اپنے 100% جو فائنانسز ہیں اس کو ڈسکلوز کرنا ہوتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیش جو ہے وہ بہت کم مارکیٹ میں ہوتا ہے. زیادہ تر ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ تھرو بینکنگ چینل ہی ہوتی ہیں. تو ان فنڈس کو تھوڑا سا چھپانا کافی چیلنجنگ ہوتا ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں جب ہم اپنے کلائنٹس کی اسٹیٹمنٹس دوسرے لارڈس کو دیتے ہیں یا ان کے کلائنٹس کی اسٹیٹمنٹس ہم لیتے ہیں, تو وی فگر اٹ آؤٹ کہ اس کے ایک اکاؤنٹ سے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ ہر مہینے نکل کے کسی ایک ان نون اکاؤنٹ میں جا رہی ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کس کا ہے. تو وہاں سے ہم وہ چیزیں ڈگ کرنی شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ اس سے وہ انفارمیشن لیتے ہیں کہ جس اکاؤنٹ میں جا رہا ہے اس کی ڈیٹیل بتاؤ. وہ ہو سکتا ہے کوئی بے نامی اکاؤنٹ ہو, شاید اپنی کسی بہن کا اکاؤنٹ بنا دیتے ہیں لوگ, بھائی کا بنا دیتے ہیں, اپنی کسی رشتہ دار کا بنا دیتے ہیں, جسٹ ٹو شو دیم کہ پیسے فنڈز وہاں پہ جا رہے ہیں. تو کورٹس یہاں کے سسٹم کافی سوفسٹیکیٹڈ ہے, وہ دے کین سی دیٹ کہ کوئی شخص جو وہ پلاننگ کر رہا ہے اپنے فنڈز کو چھپانے کی, تاکہ جو دوسرے کو اس کے حصے سے محروم کر سکے. اب جو میں نے آپ سے یہ سوال کیا اس کی وجہ اگلا سوال جیسے میں نے عرض کیا, جی اب اسی دوران میں آل آف سڈن گاڈ فاربڈ اس کا انتقال ہو جاتا ہے, رائٹ, اس کی ول بھی موجود ہے رائٹ, یا غیر موجود ہے. تو میرا سوال یہ پہلے میں نے آپ سے اسی لیے پوچھا کہ اب کیا آپ اس کے انتقال کے بعد بھی ڈو یو ہیو ایکسیس ٹو فائنڈ آؤٹ اف ہی ہیڈ فنڈ سم ویئر ہڈن؟ دیکھیے, یہ پروسیس جو ہے نا یہ بڑا چیلنجنگ پروسیس ہوتا ہے. فنڈس کو ڈگ کرنا کافی چیلنجنگ پروسیس ہے. اب اگر کوئی آپ آلریڈی کورٹ میں ہیں تو وہ اور اس میں سے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں اس کی ول بھی ہے کہ نہیں ہے. ول ہے. اگر ول ہے تو اس کی ول کو دیکھا جائے گا کہ اس کی ول میں کیا ہے. اور اگر عورت جو ہے وہ لیگلی ابھی بھی اس سے میاں بیوی آپس میں میرڈ ہیں بیفور ہی ڈائز, تو میاں بیوی کے جو فیملی لاء کے انڈر ان کے رائٹس ہیں وہ بھی امپلیمنٹ کریں گے. فیملی لاء کے تحت ان کے پاس رائٹ ہے کہ اپنی اسٹیٹ کو آدھا آدھا ڈیوائڈ کریں, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کو ول میں مرنے والے نے دوسرے کے نام کم ایسٹس چھوڑے ہیں, لیکن اگر 50-50 ڈیوائڈ ہو تو اس سے زیادہ ملے گا, تو جو سروائیونگ اسپاؤس ہے اس کے پاس رائٹ ہے کہ ایک ڈیتھ کے ایک سرٹن منتھس کے اندر ان کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ایسٹ جو ہے وہ ول کے تھرو جو مل رہے ہیں وہ لینے ہیں
یہاں جو فیملی لا کے تحت ڈویژن ہو رہی ہے انہوں نے وہ لینی ہے. ٹھیک. سو ان کے پاس رائٹ ہوتا ہے ٹو ڈیسائڈ کہ وچ وے دے وانٹ ٹو گو. جو آپ نے پوائنٹ بات کی ہے اس میں میں سمجھ سکا ہوں, شاید آپ کا اشارہ اس طرف ہو کہ مرنے والا اپنے جو سروائیونگ اسپاؤس ہے اس کو پنش کرنے کے لیے اس کا رائٹ منیمم رکھا ہو اس نے اس کے اندر. ون آف دا ریزن, یس, ون آف دی ریزنز یہ ہو سکتی ہے نا جی ہاں, جی. کہ حالات میاں بیوی میں ایسے ہیں کہ شاید اس نے کچھ نہ چھوڑا ہو, یا شاید اس نے بہت منیمم شیئر چھوڑا ہو اپنے سروائیونگ اسپاؤس کے لیے, تو یہ تو سروائیونگ اسپاؤس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی. اسلامک لا تو یہاں پہ ہے نہیں, جو آپ مولانا صاحب نے ایک خاص حصہ بتایا جو سروائیونگ اسپاؤس کو ملے گا اس کو ملے وہ اس کو دینے گا. تو پھر یہاں پہ کینیڈین فیملی لا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر جاتا ہے. ٹھیک. جو سروائیونگ اسپاؤس ہے اس کے پاس رائٹ ہے, ہی اور شی کین ڈیسائڈ کہ اس نے ول کے تھرو فنڈز لینے ہیں یا فیملی لا کے تھرو لینے ہیں. دے کین ناٹ گو بوتھ ٹوگیدر, دے ہیو ٹو ڈیسائڈ. اینڈ وہ ڈیسیجن جو ہوتا ہے وہ ود ان 6 months فرام دا ڈیٹ آف ڈیتھ ہوتا ہے. اگر وہ ود ان 6 months فرام دا ڈیٹ آف ڈیتھ ڈیسائڈ نہیں کرتا کرتی تو پھر اس کو ول کے ذریعے جو ڈویژن صرف وہ ملے گا. پھر اس کا وہ جو رائٹ ہوتا ہے فیملی لا کے تحت ڈویژن لینے والا وہ ختم ہو جاتا ہے. اوکے, آئی نو یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو گیا, لیکن جی ہاں, جی ہاں, اس کی اگر مزید وضاحت ہے تو پھر وی کین ہیو اندر پروگرام بیکاز اٹس اے ہول انڈیپینڈنٹ ٹاپک. بالکل. اور اس پہ چند ایک اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, چونکہ سوالات میرے پاس سامنے کافی ہیں. علامہ صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں میں. ایک بیٹا ہے, نا خلف ہے, نا ہنجار ہے, نا لائق ہے, یا کہیں کہ نا فہم ہے, یا اس میں کوئی مینٹل ایشو ہے, ہیلتھ ایشو ہے, کوئی بھی ایک ریزن ہے. کیا باپ اس کا حق ہٹا کر کہ ہی از ناٹ کیپیبل ٹو ٹیک کیئر آف ہم سیلف بیکاز آف ہز مینٹل کنڈیشن, ہز ہیلتھ کنڈیشن, یا اگر وہ واقعی نا اہل ہے, نالائق ہے, یا گھر سے بھاگ چکا ہے, ابھی 2 مختلف سینیریوز ہیں. اس صورت میں کیا باپ کے پاس حق ہے کہ وہ یا تو وہ بیٹا جو ناخلف نالائق نکلا یا گھر چھوڑ کر چلا گیا یا والدین سے لڑ کر چلا گیا, کچھ خبر بھی نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے, اسے آگ کر دے, محروم کر دے جائیداد سے, اپنی وراثت سے. اور جو میں نے پہلی کنڈیشن رکھی کہ جو مینٹل اور ہیلتھ کنڈیشن کا شکار ہے کہ اب ظاہر ہے وہ خود اپنا خیال نہیں رکھ سکتا, کہ اس کا حصہ کسی اور بھائی کو یا بیٹی کو دے دے یا کسی عزیز کو دے دے کہ تاکہ وہ اس کا خیال کر سکے. علامہ صاحب. جی یہ بہت اچھا سوال ہے. اس میں یہ ہے جی کہ وراثت سے محروم ہونے کے لیے بھی فقہا نے اور شریعت نے جو ہے وہ 4-5 چیزیں بیان کی ہیں. ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ جو وارث ہے وہ مورث کا قاتل ہو, تو وہ جب یعنی قتل میں ملوث ہوگا, قتل کرے گا, یعنی جو وارثین میں, تو وہ جو قاتل ہے اس کا یہ قتل کرنے والا عمل اس کو وراثت سے محروم کر دے گا, وہ قاتل وارث نہیں ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے دوسری بات کی کہ وہ جو یعنی وہ سینسز میں نہیں ہے یا وہ تھوڑا ڈسیبل ہے, تو وہ اگر ڈسیبل ہے مینٹلی, اس سے اگر قتل بھی ہو جائے تب بھی وہ اس کی وراثت نہیں لی جا سکتی. اللہ اکبر. اس کی وراثت نہیں لی جائے گی. عقل مند اگر قاتل کر دے گا تو وہ وراثت سے محروم ہو جائے گا. اور دوسرا مسلمان تھا, کافر ہو گیا, تو جب وہ اس نے کفر اختیار کر لیا تو اب یہ یعنی مسلمان کی وراثت میں اس کا کوئی حق نہیں ہے. وہ اسلام کو چھوڑ دے یا قاتل ہو, یہ 2 کنڈیشنیں اس دور میں بہت ساری فقہا نے لکھی ہیں, لیکن وہ پہلے دور کے مطابق تھیں. اس دور میں کوئی قاتل ہے یا مرتد ہو گیا, اسلام کو چھوڑ دیا, کافر ہو گیا, تو ان 2 کنڈیشنوں میں وہ وراثت سے محروم ہوگا. باقی کسی کنڈیشن میں کوئی وارث وراثت سے محروم نہیں ہوگا. ہم سمجھ یہ بہت اہم. یہاں پہ اگر آپ برا منہ میں ایک چھوٹی سی یاد کر دوں طارق بھائی, جی جو یہاں پہ کینیڈین لا میں جو بچے ایسے ہیں جو کہ جن کو مینٹلی چیلنجز ہوتے ہیں, ان کے لیے ایک اسپیشل ٹرسٹ بنایا جاتا ہے, اوکے, جس کو ہینسن ٹرسٹ کے نام سے یہاں پہ بتاتے ہیں, ہم اس کو کرتے ہیں. تو جس میں ان کے لیے بچوں کے لیے ٹرسٹ بنا دیا جاتا ہے, اور جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں اسی ٹرسٹ میں سے ان کے ایسٹ جو ہوتے ہیں, جو بھی ان کا شیئر ہوتا ہے, وہ ان کے اوپر اسپینڈ کیا جاتا ہے.
سو یہاں پہ ایسے بچوں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. یعنی کہ جو وصیت کے ذریعے یا وراثت کے ذریعے جو پیسہ پیرنٹس کی طرف سے ملا، وہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ایک ٹرسٹ اس کو ٹیک کیئر کرتا ہے اینڈ دے ٹیک کیئر آف دیٹ چائلڈ تھرو دیٹ منی. تھرو دیٹ منی. ہاں تو وہ انڈائریکٹ تو اسی بچے کو مل گیا نا. یہاں پہ خاص پروسیس بنا دیا گیا ہے اس کو سیکیور کرنے کا، تاکہ وہ کہیں مس یوز نہ ہو اس کے فنڈس. ٹھیک ہے. تو علامہ صاحب اس کو ذرا دوبارہ مکمل کیجیے گا کہ جو آپ نے فرمایا کہ جو بچہ ہیلتھ کنڈیشن جس کی ہے، جن کی ہم ابھی بات کر رہے ہیں، تو اب اس کے لیے جو اس کی وراثت تھی وہ کس کو دی جائے تاکہ وہ اس کا خیال رکھا جا سکے؟ یعنی وہ اگر خود ٹیک کیئر نہیں کر سکتا تو ظاہر ہے جو رسپانسیبل ہیں وہ اس کی یعنی وراثت اسی کی ہوگی، لیکن وہ اس کی ٹیک کیئر کے لیے جو اس کے اخراجات ہیں اسی میں سے اس کے وہ جو سینسز میں ہے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. اور اس کو یہ بالکل جیسے کوئی معصوم بچہ ہے تو اور وہ یتیم ہے تو اس یتیم کا مال جو ہے ظاہر ہے وہ کھا تو نہیں سکتا، اگر کوئی کھائے گا تو اس کی وعید ہے. تو وہ جو معصوم بچے ہیں ان کے جو بڑے ورثاء ہوتے ہیں وہ ان کے مال کی ٹیک کیئر کرتے ہیں، اور جب وہ قرآن کہتا ہے جب وہ بڑے ہو جائیں تو پھر ان کا مال اسی طرح سے ان کو دے دیا جائے. تو جس طرح سے وہ معصومی کے حالت میں ان کی ٹیک کیئر ہوتی ہے تو اس نے تو ٹھیک نہیں ہونا، تو اس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ جو متعلقین ہیں اس کے اعزا و اقارب ہیں جو قریبی ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، رسپانسیبل ہیں. تو علامہ صاحب جو ان کا ذمہ اٹھائیں گے، اب وہ ایک بچہ ہو سکتا ہے، 2 بچے ہو سکتے ہیں، بہن بھائی ہو سکتے ہیں، تو کیا ان کا بھی حق ہوتا ہے کہ وہ اس مال میں سے کچھ استعمال کر سکتے ہیں، یا وہ صرف مال اس بچے پہ ہی خرچ کیا جائے گا؟ صرف اس بچے پہ ہی خرچ ہونا چاہیے، اس بچے پہ ہی خرچ ہونا، وہ چونکہ اسی کا ہے اس پہ ہی خرچ ہونا چاہیے. یعنی ان کا اس پر اب بھی کوئی حق نہیں ہوگا تا وقت کہ یا تو وہ صحت مند ہو جائے. نہیں، تقویٰ یہی ہے کہ اس کے مال میں سے یہ نہ استعمال کریں. پوچھ ہو سکتی ہے کہ یعنی اگر کوئی کھا لے ان کے مال میں سے تو اللہ رب العزت پوچھ سکتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے. اس میں ایک سوال اور بھی علامہ صاحب، اب اگر باپ نے زندگی میں کسی کو یہ ذمہ داری دے دی، کسی بڑے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو، بھائی کو، کسی بھی اپنی بہن کو کہ میرا یہ آپ تمہارا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے یا بھائی ہے، اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے، یہ اس کا مال ہے، تو وہ اگر ان کو حق کیا دے سکتا ہے، یا وراثت سے ہٹا کر پہلے سے ہی کوئی انہیں رقم دے سکتا ہے کہ یہ رقم ہے کہ تم بھی استعمال کر سکتے ہو، اور یہ میرے بیٹے کی وراثت ہوگی، یہ تم اس پر خرچ کر سکتے ہو؟ یہ باپ کے پاس تو حق ہوگا یقیناً. نہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ یعنی اس کی جو وراثت ہے اس کی وراثت کہہ دے کہ یہ اس کی وراثت ہے، اور اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی اس کو ان کو دے دے کہ یہ، ہاں، تو وہ پھر دیکھا جائے گا کہ وہ جو دے رہا ہے وہ باقی جو اس کے ورثاء ہیں، ظاہر ہے وہ میں نے حدیث آپ کو بیان کی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک بیٹے کو وہ ہبہ کرنا چاہتے تھے تو سرکار نے فرمایا سب کو دے رہے ہو، اگر تو وہ سب کے لیے ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر سب کے لیے نہیں ہے تو پھر وہ جو اسی کا مال ہے وہ اسی کا مال ہی اس کو دینا چاہیے. تو یقیناً یہ بات انتہائی اہمیت کی حامل ہے. ناظرین کرام، آپ بھی سن رہے ہیں، اور ہم اسی لیے اس کو اتنی گہرائی اور گہرائی سے کوشش کر رہے ہیں سمجھنے کی کہ چاہے وہ وراثت کا پیسہ ہو یا بعد از وصیت جو جس کا حق ہو، وہ حق اس تک پہنچایا جانا اور اس کا شرعی طور پر پاس کیا جانا، اس کی پاس کیے جانے کے لیے خوشخبری کتنی الحمدللہ ہمیں بڑی ملی اللہ اس کے پیارے محبوب کی جانب سے، اور خدا نہ خواستہ کسی نے اس میں خیانت کی تو کتنا شدید اس پر عذاب بھی ہے. عادل بھائی، آخری سوال، چونکہ ٹائم ہمارا تقریباً مکمل ہو چکا ہے. اب کسی کا انتقال ہو گیا، اب اس وصیت کی امپلیمنٹیشن کا پروسیس کیا ہے؟ آپ کو خبر پہنچی کہ آپ کے کلائنٹ تھے، ان کا انتقال ہو گیا، آپ کے پاس ان کا وصیت نامہ موجود ہے، واٹ ڈو یو ڈو دا نیکسٹ؟ طاہر بھائی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو جو آپ نے ابھی ٹاپک پہلے علامہ صاحب سے بات کی اس پہ میں کچھ تھوڑی سی کینیڈین لا کے حساب سے روشنی ڈالنا چاہوں گا. پلیز پلیز. یہاں پہ بھی جب ولز بناتے ہیں ہم، اور ایون دو اس میں جو ایگزیکیوٹرز
ہوتے ہیں, ٹرسٹیز جو ہوتے ہیں, جو کسی کے لیے ایکٹ کرتے ہیں, ان کا حصہ نہیں ہوتا اس کے اندر until unless اس میں کوئی حساب ڈٹرمن کر دیا جائے. لیکن یہاں پہ بڑی پریکٹیکل اپروچ ہے ایک, کہ دیکھیے اگر آپ کو کسی نے اپنی اسٹیٹ کا ٹرسٹی بنا دیا کہ بھئی میری اسٹیٹ ہے, میرے بچے ابھی 18 سال سے کم ہیں, تو جب تک میرے بچے 18 سال کے نہیں ہوں گے آپ نے ان کی جائیداد کی دیکھ بھال کرنی ہے اور ان کا جو حصہ ہے ان کے اوپر خرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ جی میں اس کا ٹرسٹی بن جاتا ہوں. اب اس کام کو کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کچھ ایفرٹ کرنی پڑے گی, رائٹ. اور ہو سکتا ہے جو بھی بزنس آپ کا ہے یا جو بھی جاب آپ کی ہے, آپ کو اس سے بھی ٹائم نکال کے ان بچوں کے کاموں کو آگے لے کے چلنا پڑے گا. تو یہاں کا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ جو ایک آپ نے لیجٹمیٹ ٹائم لگایا ہے بچوں کے اوپر, ان بچوں کے اوپر, اور ان کی جائیداد کو ان کی دیکھ بھال کرنے کے اوپر, وہ آپ کلیم کر سکتے ہیں ان کی جائیداد میں سے. ٹھیک ہے. اور وہ جو کلیم ہوتا ہے نا, وہ جو کام کرنے والا ہے اس کی ایبلٹی کے حساب سے ہوتا ہے. اگر ایک ٹرسٹی جو ہے لیٹس سے اس کی انکم $20 پر آور کما رہا ہے, اس نے اس بچے کی جائیداد کو ٹیک کیئر کرنے کے لیے 10 گھنٹے لگائے ہیں, تو وہ $200 اس میں سے کلیم کر سکتا ہے ایز ہز ایکسپینس, ایز از کہ بھائی اس نے اتنا ٹائم, اگر یہی ٹائم وہ 10 گھنٹے کسی اور جگہ لگاتا تو اس کو $200 کی انکم ہو جانی تھی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک بندہ ہے وہ $200 پر گھنٹہ کما رہا ہے اور وہ ان بچوں کی ٹیک کیئر کر رہا ہے, وہ 10 گھنٹے لگائے گا تو وہ اس کی انٹائٹلمنٹ $2000 کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے 10 گھنٹے میں $2000 کما لینے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ اپروچ ہے. صحیح. And this is by law, like this is a lawyer or trustee, whoever is taking care of it, they are eligible for that amount. Eligible for that. ہاں, وہ الگ بات ہے کہ ٹرسٹی اس چیز کو نہ کلیم کرے. ٹھیک ہے. وہ ٹرسٹی کی اپنی مرضی ہے کہ وہ ویل آف ہے, کہتا ہے مجھے کوئی کلیم کرنے کی ضرورت نہیں, لیکن اگر وہ کلیم کرنا چاہے تو وہ کلیم کر سکتا ہے. ویری گڈ پوائنٹ. رائٹ. اوکے, اب آپ کے کویشچن کی طرف آتے ہیں. جو آپ نے کویشچن پوچھا, اصل میں اس کے لیے بھی ایک پورا پروگرام چاہیے کہ اس کو میں بہت بریفلی اس چیز کو بتا دیتا ہوں آپ کو. پلیز. یہاں پہ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے کینیڈا میں اور وہ پیچھے جائیداد چھوڑ جاتے ہیں, $50,000 سے زیادہ کی جائیداد, ٹھیک ہے, تو ان کو اپنی ول پروبیٹ کروانی پڑتی ہے. اب اگر کوئی جائیداد چھوڑ جاتا ہے جس کی قیمت جو 50,000 سے زیادہ لیکن اس کی ول نہیں ہے, تب بھی ہمیں کورٹ میں جانا پڑتا ہے. ہمیں دونوں صورتوں میں کورٹ سے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے ٹو اپوائنٹ دا ٹرسٹی ٹو ایگزیکیوٹ دا ول, اگر دیر از اے ول. اگر وہ ول نہیں ہے تب بھی ہمیں کورٹ میں جا کے ایک سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے ٹو اپوائنٹ اے اسٹیٹ ٹرسٹی ٹو ڈسٹریبیوٹ دا ایسیٹس اکارڈنگ ٹو دی کینیڈین لا. ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں پروبیٹ کرنا, ول کو پروبیٹ ایگزیکیوشن سرٹیفکیٹ لینا. اور دوسری امپورٹنٹ بات جو ہمارے سامعین کو پتہ ہونی چاہیے کہ جو بھی جائیداد تھرو ول ڈیوائڈ کی جاتی ہے اس کے اوپر 1.5% جو ہے وہ پروبیٹ فی لگتی ہے. یعنی 1 ملین کی جائیداد کے اوپر گورنمنٹ کا ٹیکس جو ہے جسٹ ٹو گیٹ دا سرٹیفکیٹ از $15,000. اوکے, سو یہ اسٹینڈرڈ فی ہے, یہ ایک فلیٹ فی ہے 1.5% آف ٹوٹل اسٹیٹ جو ابھی چھوڑ کے جائیں گے پیچھے. اور جیسے مولانا صاحب نے بتایا اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں گا. ابھی انہوں نے بتا رہے تھے کہ کیا کیا پہلے پے ہوگا ڈویژن سے پہلے. اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گا, یہاں پہ فیونرل ایکسپینسز کے بعد سب سے امپورٹنٹ پیمنٹ جو ہے وہ ٹیکس ہے, کسی قسم کا بھی ٹیکس, چاہے وہ پراپرٹی ٹیکس ہے, چاہے وہ انکم ٹیکس ہے, چاہے وہ پروبیٹ ٹیکس ہے, چاہے وہ کیپٹل گین ٹیکس ہے. جب تک آپ کے ٹیکس فائل نہیں ہو جاتے ڈیسیزڈ کے تب تک ہم جائیداد کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. ٹیکس پے ہوتے ہیں, ٹیکس پے ہونے کے بعد آپ کے پھر لونز پے کیے جاتے ہیں, اور لونز پے کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو پھر وہ اس کو ہم ایسٹ کہتے ہیں فور ڈویژن پرپسز.
صرف وہ چیز جو ہے وہ ڈیوائڈ ہوتی ہے. بلکہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، مولانا صاحب اس کو زیادہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے، اگر بندہ نے حق مہر دیے بغیر مر گیا تو اس کی بیوی کا حق مہر بھی اس کے اوپر ایک لون ہے، بالکل صحیح فرمایا. جو کہ اس کو پے کرنا ہے. اگر مرنے والا اپنے حصے کی زکوٰۃ نہیں دے کے گیا تو اس کے لاحقین کا حق ہے کہ اس کی زکوٰۃ بھی پے کریں. مطلب ٹیکس اور زکوٰۃ کو آپ ایک نظریے میں دیکھ سکتے ہیں اگر چاہیں تو. صحیح. ٹھیک ہے نا. کوئی کینیڈین لاء میں تو زکوٰۃ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن اگر لاحقین چاہیں تو وہ اپنے مرنے والے کی اس کے بہتری کے لیے اس کی زکوٰۃ کا بھی آؤٹ اسٹینڈنگ حصہ پے کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں اس چیز میں سے. تو ان چیزوں کے بعد جو بچے گا وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے صرف. تو یہ بریفلی میں نے آپ کو بتایا کہ جائز مرنے کے بعد یہ کیا ہمیں کرنا ہے، لیکن اگر کوئی فردر آپ کا کویشچن ہے تو پلیز. جو ہم چونکہ ہمارا وقت مکمل ہو چکا ہے دراصل، لیکن یقیناً اس میں بھی بہت سارے اسپیکٹس ایسے ہیں انشاءاللہ ان کو ہمیں ایک اور پروگرام پورا ترتیب دینا ہوگا کہ جس پر ہم انشاءاللہ مزید پھر آگے گفتگو کریں. لیکن آج ہم نے یہ چاہا کہ ہم وراثت اور میراث چھوڑ کر جانا اور اس کے مسائل کو سمجھنا کتنا اشد ضروری ہے، وصیت کا ہونا کتنا ضروری ہے. سب سے پہلے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھ پائیں، پھر انشاءاللہ العزیز اس پر مزید گفتگو ہے، مزید سوالات ہیں، ہم وقت کے ساتھ ساتھ آگے لے کر چلتے رہیں گے. علامہ صاحب انتہائی مشکور ہوں آپ کا، آپ کے وقت کا. آپ نے جو چیزیں شیئر کی دیکھنے والے ہمارے ناظرین یقیناً سب کی دعائیں ہیں ماشاءاللہ، اور یقیناً آپ کا ایک ایک کہا ہوا لفظ ہم سب کے لیے اہمیت رکھتا ہے، ہمارے سننے والوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے. عادل بھائی، آپ کی کینیڈین لاء کے مطابق تمام تر ڈیفینیشنز، تمام ایکسپلینیشنز، ایوری سنگل ورڈ ریئلی میٹرز فار ایوری ویورز. میں سمجھتا ہوں آج کے اس پروگرام کے بعد بہت سارے دوست ہیں ہمارے جنہوں نے کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا ہوگا، دے ول بی تھنکنگ اباؤٹ اٹ. اور یقیناً فیصلہ آپ کا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی وراثت کے لیے بیٹھ کر علماء سے رابطے کریں، اس کی باقاعدہ تقسیم کار کریں. اس میں کوئی حجاب نہیں ہونا چاہیے، کسی قسم کا کوئی خیال دوم ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی بیٹھ کر ہم کیوں کر رہے ہیں. کسی کو خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن اگر آپ کی فیملی ہے، بچے ہیں، آج بیٹھ کر ان کے ساتھ ان کی زندگی، آپ کی اپنی موجودگی میں ان کے سامنے بیٹھ کر ڈسکس کرنا اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ ان کو ہر بات خود سمجھا سکتے ہیں. جو بعد ازاں جب ہم دنیا میں نہیں ہیں، یقیناً کسی کے لیے بھی وہ بات اس انداز میں سمجھانا کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا. آج زندگی میں ہم عادل صاحب موجود ہیں ہمارے پاس ایز اے لائر ماشاءاللہ. اب ان کے پاس بیٹھ کر بھی جو آپ کے سوالات ہیں ان کو آپ بے شک ان کے سامنے رکھ کر اس کا جواب ان سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں ایک ایسا دائرہ کار اپنے سامنے وضع کر لیں کہ خدا نہ خواستہ آنے والے دن اگر ہم دنیا میں نہیں ہیں تو آپ کے اہل خانہ ایوری ون نوز واٹ ٹو ڈو نیکسٹ. اور اویئرنیس کا ہونا آپ کے لیے انتہائی ذہنی سکون کا باعث ہے. خدا نہ خاصہ اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے، بچوں کو سلامت رکھے. لیکن کسی کا دنیا سے چلے جانا یہ ویسے ہی دل پر اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے، اتنا بڑا غم ہے، اس کو سہارنا مشکل ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد کے جو مسائل ہیں کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا، بینک کے معاملات کو ہینڈل کرنا اور زمانے بھر کے معاملات کو فیس کرنا، اگر علم میں چیزیں نہ ہوں تو انسان کتنی درد ٹھوکریں کھاتا ہے. کسی دن ہم ایسے بھی دوست کو لے کر آئیں گے جنہوں نے یہ معاملات فیس کیے ہیں، اور ایسے بھی ایک دوست کو انشاءاللہ آپ سامنے لائیں گے جن کے پاس ساری معلومات تھیں. اور آپ خود دیکھیے گا کہ کتنا آسان ہو جاتا ہے. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے مجھے عادل بھائی نے ایک اور ریکمنڈیشن دی، ان کے عزیز کا بھی انتقال ہوا یہیں کینیڈا میں ابھی ماضی قریب میں، اور صرف ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ ٹو میک فنرول ارینجمنٹس. یہ از خود اپنی جگہ ایک موضوع ہے یہاں پر کہ اکثر لوگ نہیں جانتے خدا نخواستہ کسی کا جب انتقال ہو جائے اب آگے کرنا کیا ہے. How to get in touch with the organizations who would take the body, bath them, put them in coffin, make arrangements for their burial. کتنے اخراجات ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو مجھے آپ کو ایک دن اس سے گزرنا ہے. تو زندگی میں ایسے معاملات ہمارے ہونے چاہیے، اور یہی ہمارے آج کاوش تھی. اللہ پاک سے دعا ہے رب کریم ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے علامہ محمد احمد عوان صاحب، قاضی عادل فاروق صاحب، آپ کے ہم انتہائی مشکور ہیں، اور انشاءاللہ العزیز ایک دفعہ پھر بہت جلد آپ کے ساتھ بیٹھ کر ایسے ہی سوالات سے ہم کوشش کریں گے یہ علم کا نور گھر گھر میں برسے اور لوگوں کا ظاہر و باطن سے منور ہو. اور بے شک ان کے بچے بھی، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، والدین جو سن رہے ہیں، ان میں خوف خدا بھی پیدا ہو کہ تاکہ وہ جس کا جو جائز حق ہے زندگی میں وہ حق ادا کرنے کی اپنے تئیں
مکمل کاوش کریں. بہت بہت شکریہ دیکھنے کا. زندگی رہی انشاءاللہ آپ سے آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں ریز آف ہوپ، امید کی کرنیں، طارق غوری. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome to the world of flavors, where we treat your taste buds to celebrate and share the happiness, no matter how big or small they are. Welcome to Shireen Mahal, now with 4 locations in the GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets, chicken tikka patties, hunter beef, cakes, pastries, carrot halwa, halwa puri on weekends served with Kashmiri chai, and much more. At Shireen Mahal, serving at 4 locations in GTA, where you get the best quality traditional Desi sweets. وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی قیمت بڑھتی ہے، مگر کامیاب ہے صرف وہ لوگ جو اس کی گھن گرج کو سمجھتے ہیں. تو ملیے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ایکسپیرینسڈ ریئل اسٹیٹ پروفیشنل واجد ملک سے. جی ٹی اے میں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے ہر انداز سے واقف. آپ فرسٹ ٹائم بائر ہیں یا ایگزسٹنگ اونر جو گھر خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں، کانٹیکٹ ناؤ واجد ملک at 416-827-3333. Wajid Malik, trusted name in the community. GTA की top of the line quality printing में we are the leaders with lowest prices in town. We are Z9 Media. Top quality और lowest prices है guaranteed. हर तरह की graphic designing और printing services from huge banners to posters, real estate signs, vinyl, magnet flyer, business card. Your one-stop shop for all signs and printing needs. Call now 647-500-9477. Z9 Media. خوبصورت اور دلکش گھر کا خواب یا بزنس کے لیے مناسب جگہ اور شاپس کی تلاش، یا پھر انویسٹمنٹ کے ذریعے چاہتے ہیں بہترین منافع. صرف یہی نہیں بلکہ پراپرٹی رینٹ پر لینا اور دینا ہوا آسان. جی ہاں، ہم ہیں ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے پیش. ریل اسٹیٹ کی دنیا کا جانا پہچانا نام ذکی احسن، ہر سال ٹاپ سیلز کے ایوارڈ یافتہ، سینچری 21 کا قابل اعتماد نمائندہ. تو ابھی کال کیجئے 416-879-6537. If you want to buy or sell residential, commercial, investment property, then call Gold Award winner and certified negotiation expert Zach Hassan at 416-879-6537. Injuries not only impact you, but also people around you. Life is better than this. Let's get your life back. The injury lawyers at Alam Law will use their years of experience to handle your claim so that you can focus on your recovery. And remember, you don't pay until we win. Alam Law. کامیابی ملتی ہے نالج اور ایکشن سے ایٹ دا رائٹ ٹائم اینڈ ایٹ دا رائٹ پلیس. اسی لیے ملیے ریئل اسٹیٹ میں کامیابی کی ضمانت عامر ریاض کے ساتھ. ایکسپیرینسڈ، آنےسٹ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ ریئل اسٹیٹ ایکسپرٹ جن کے ساتھ اب پراپرٹی لسٹ کیجئے صرف 1% کمیشن پر. سو بائی، سیل اور انویسٹ ود عامر ریاض. کال ناؤ ایٹ 416-319-2637. آپ کے رشتوں کا خوبصورت آئینہ جس میں اپنے پن کا احساس ہے، پیارا سا اٹوٹ وشواس ہے جس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، جو آپ کے فسانوں کو ہنسی بنائے، بچپن کے خوابوں کو حقیقت بنائے اور آپ کے سوندر کو 4 چاند لگائے. المدینہ جویلرز، وشواس اپنے پن کا. ریئل اسٹیٹ ان کا پیشن ہے اور ہر کلائنٹ کی سیٹسفیکشن ان کا الٹیمیٹ گول، یعنی سیٹسفیکشن گارنٹیڈ. آپ کے بجٹ، فائنینشیل سچویشن
और पसंद की लोकेशन के साथ परफेक्टली मैच्ड प्रॉपर्टी दिलाना है ऑब्जेक्टिव इनका। ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल अफजल पराचा फ्रॉम रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर ब्रोकरेज। यानी घर खरीदिए या बेचिए इत्मीनान के साथ विद अफजल पराचा। कॉल नाउ एट 647-890-4205 और विजिट afzalparacha.ca। रियल एस्टेट की दुनिया में एक बाएतमाद और काबिले भरोसा नाम, ऑनेस्ट एंड डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल महमूद भुल्लर आपकी बजट, फाइनेंशियल सिचुएशन और पसंद की लोकेशन पर परफेक्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी दिलवाना है इनका काम। गारंटीड सेटिस्फेक्शन का एक ही नाम, महमूद भुल्लर फ्रॉम रॉयली पेड सिग्नेचर रियलिटी ब्रोकरेज। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल मिलाएं 416-452-0505। Are you tired of low sales from your business? Are you looking for the best way to increase your sales? Contact us today and let us show your business to thousands of local and global customers. At Z9 TV, we are a fast-growing TV channel in Canada. With a quickly growing audience size, we are helping companies and business grow by advertising to a huge number of customers. If you are looking to increase your brand recognition, promote your professional services, or increase your product sales, we provide you with the right platform to do just that, with a full return on investment in just a short time. A commercial advertising platform is the right tool for your business. At Z9 TV, your business is never too small to advertise, since we have different packages for everyone. Contact us today and get more exposure for your business at low rates. Call us at 647-500-9477. जिंदगी नाम है भरोसे का, हर सुबह नई उम्मीद का। और रियल एस्टेट में इसी भरोसे और उम्मीद के साथ बाएतमाद और जाना पहचाना नाम सलमान सैयद। क्योंकि मार्केट चाहे जैसी भी हो, अगर सच का साथ है तो क्या बात है। सो रियल एस्टेट बाइंग, सेलिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए अभी कॉल करें सलमान सैयद at 416-505-3337। More shopping? Yes, on my home. Welcome to Pan Am Blinds Limited. My name is Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan Am Blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. कनाडा, जहां हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पुलसिरात पर खड़े ख्वाहिशात के ख्वाब देखते हैं, जिनको हकीकत में बदलने के लिए हमें चाहिए एक मुखलिस और प्रोफेशनल रियल्टर जो काफी सालों से रियल एस्टेट मार्केट में अपने क्लाइंट से खुलूस और एतमाद का रिश्ता निभा रहे हैं और उनके ख्वाबों को हकीकत का रूप दे रहे हैं। टोरंटो की सैचुरेटेड मार्केट के बायस GTA, किंगस्टन, ऑटवा, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, कैलगरी, एडमिंटन, विक्टोरिया, रिचमंड, सरे BC, क्यूबेक सिटी में अपनी इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए सैयद टीम को कॉल कीजिए 613-276-0398 पर। सैयद टीम, कोस्ट टू कोस्ट रियल एस्टेट विद रॉयल स्टार रियल्टी।
मॉर्गेज एडवाइस जो खुद चलकर आपके पास आए। मिलिए कामरान कुरैशी से, एक्सपर्ट इन रेजिडेंशियल मॉर्गेज। सो किसी भी किस्म की हो परचेज ट्रांजैक्शन या फिर बिजनेस या जाती जरूरत के लिए रीफाइनेंसिंग और इक्विटी टेक आउट, इन्वेस्टमेंट या प्राइमरी प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज फाइनेंसिंग, ट्रांसफर फ्रॉम अदर लेंडर्स। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए डेट कंसोलिडेशन। कामरान कुरैशी, सर्विंग कम्युनिटी ओवर 17 years। अभी कॉल करें at 647-280-6663।